الکرام، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ ناظرین اکرام، یہ آیت مبارکہ جس کا ذکر ہوتا رہتا ہے کہ اے رسول رسالت کا عوض معاوضہ کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میری اقربا سے مودت کریں۔ تو ناظرین اکرام، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، علی ابن ابی طالب کی محبت ہے، تو وہ انسان ایک عظیم انسان ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس قدر لوگوں نے کوشش کی کہ مولا علی کے فضائل اور شخصیت اور ان کے کمالات یہاں تک کہ مس کر دیا ہے، یہاں تک کہ معاویہ نے آپ دیکھیں کہ خطیبوں کو معین کیا، اور یہ نتیجہ ہوا کہ جب مولا علی کی شہادت ہوئی اور جب شام میں یہ خبر پہنچی کہ مولا علی مسجد میں شہید کر دیے گئے، مسجد کوفہ میں، تو لوگوں نے تعجب کیا، کہا کہ مسجد سے ان کا کیا ربط، کیا وہ مسجد میں جاتے تھے؟ اب آپ جو ہے اندازہ لگائیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایسی چیز ہے، نعمت ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، انسان وہ عظیم ہے، اور معلوم نہیں کہ انسان کا کب عاقبت خراب ہو جائے، قلب سے کب محبت نکل جائے، قلب سے کس وقت دین نکل جائے، انسان کو یہ معلوم نہیں۔ آپ دیکھیں تاریخ میں کہ بہت سے افراد جو ہے ایسے تھے کہ دشمن تھے، لیکن اہل بیت کے شہدائی ہو گئے، جنگ پہ گئے، شہید ہوئے، جہاد کیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ابو جہل کون ایسا انسان ہے یا بچے کی جو نہ جانتے اسے، ابو جہل یہ جو ہے کفر کا مجسمہ تھا، رسول اسلام کو اذیت پہنچاتا تھا، رسول اسلام کے اوپر اجری ڈالتا تھا، کوڑا پھینکتا تھا، یہاں تک کہ جب نماز پڑھتے تھے تو یہ جو ہے خلل ڈالتا تھا۔ لیکن یہ شخص جو ہے کفر کا مجسمہ تھا، رسول اسلام کو نہیں مانتا تھا۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ بزرگوں کو معلوم ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بچوں نے بہت کم سنا ہو، یہی ابو جہل ہے کہ جو کفر کا مجسمہ اذیت پہنچاتا تھا، پتھر مارتا تھا، اجری ڈالتا تھا، نماز میں خلل پیدا کرتا تھا۔ لیکن اسی کا بیٹا اکرمہ، وہ رسول اسلام کے شہدائی تھے، ان کا جو ہے ذکر ملتا ہے، ان کی جو ہے تعریف ہوتی ہے کہ یہ رسول اسلام کے محب تھے، اور جس کی وجہ سے ابو جہل جو اپنے بیٹے سے نفرت کرتا تھا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ باپ جو ہے کفر کا مجسمہ ہے، رسول اسلام کا دشمن ہے، لیکن بیٹا رسول اسلام کا چاہنے والا ہے۔ اور یہاں تک کہ رسول اسلام اکثر کہتے تھے، جب اصحاب موجود تھے تو رسول اسلام اکثر کہتے تھے کہ دیکھو جب اکرمہ ہو تو اس کے باپ کا ذکر نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا باپ جو ہے دشمن تھا، اور یہ جو ہے مومن، اب اس کے باپ کا ذکر ہوگا تو جو پدری رشتہ ہے اس کی وجہ سے، پدری رشتے کی وجہ سے اسے جو ہے شرمندگی ہوگی۔ لہٰذا جو ہے رسول اسلام جو ہے یہ نہیں چاہتے کہ کوئی مومن شرمندہ ہو، کوئی جو ہے کسی مومن کو شرمندہ کرے۔ تو کہا کہ جب اکرمہ موجود ہے تو اس وقت اس کے باپ کا ذکر نہ کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کا ذکر ہوگا تو یہ بیٹا ہے شرمندہ بھی ہوگا اور قلبی تکلیف بھی ہوگی۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ مجسمہ کفر ہے، یہ صاحب ایمان رسول اسلام کا چاہنے والا، تو معلوم نہیں کہ
یہ چیز کس کے دل میں ہو کس کے دل میں نہ ہو. یا مثلا جو ہے اسی طریقے سے تاریخ میں ملتا ہے ابو عامر، یہ نصرانی تھا لیکن عالم بھی تھا. یہ بعثت سے پہلے رسول اسلام کا ذکر کرتا تھا، رسول اسلام کی تعریف کرتا تھا، لیکن جو ہے جیسے ہی بعثت کا اعلان ہوا رسول اسلام کا مخالف ہو گیا. اس سے پہلے وہ تعریف کر رہا تھا لیکن اس کے بعد یہ مخالف ہو گیا. اور سب سے پہلے جو تیر چلایا جنگ احد میں، اس نے کہا کہ ہم نے تیر چلایا، سب سے پہلا تیر جو ہے اس نے چلایا. یہ رسول اسلام کا جو ہے دشمن، لیکن انہی کا بیٹا جو ہے حنظلہ. اب آپ دیکھیں وہ رسول اسلام کے چاہنے والے صحابی، تو ادھر جو ہے مجسمہ کفر ہے اور ادھر جو ہے صاحب ایمان ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو معلوم نہیں کہ کب جو ہے دل سے نکل جائے گا، کب جو ہے یہ دین نکل جائے، انسان کی عاقبت جو ہے وہ خراب ہو جائے. لہٰذا جس کے دل میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہے، جس کے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت ہے، تو وہ انسان ایک عظیم انسان ہے اور اس کے پاس جو ہے بہت بڑی دولت ہے. اگر جو ہے علی ابن ابی طالب کی محبت نہیں ہے تو پھر اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے بغیر وضو کے نماز باطل ہے، اسی طریقے سے بغیر محبت اہل بیت، محبت علی کے اسلام باطل ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو پھر جو ہے اسی طریقے سے ہے کہ اگر اہل بیت کی محبت ہے، علی کی محبت ہے، اور انسان سے گناہ ہو جائے تو پھر اسی طریقے سے کہ اگر جو ہے رومال نجس ہو جائے آپ جو ہے اسے سمندر میں غوطہ لگا دیں. تو عزیزان محترم وہ انسان سعادت مند ہے، اس انسان کے پاس بہت بڑی نعمت ہے جس کے دل میں اہل بیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت ہے. پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار قیامت مرتے دم تک ہمارے دل میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت رہے اور اس میں اور زیادہ استحکام فرما. پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. سلمکم اللہ، اللہ حفظک انشاء اللہ. زهرا شده امشب کنار تربتت زائر زهرا